السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ چوتھے خلیفہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کیا ہے؟ آپ کا نام، نسب اور لقب کیا ہے؟ آپ کی ولادت مبارکہ کب ہوئی؟ آپ نے کون کون سے غزوات میں شرکت کی اور آپ کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ اور آپ کی مدت خلافت کتنی ہے؟ اور آپ نے کتنی شادیاں کی اور کتنی اولادیں ہیں؟ اور آپ کے فضائل و مناقب کیا ہیں؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی ہے، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا لقب حیدر کرار، مرتضیٰ اور اسد اللہ تھا۔ آپ کے والد کا نام ابی طالب تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت قریب ہے۔ آپ کے والد ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے۔ آپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آپ ہاشمی تھے۔ آپ کے والد تو مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، مگر والدہ مسلمان ہو گئی تھیں اور انہوں نے بھی ہجرت کی تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری پشت میں جا کر کے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ ہجرت سے تقریباً 23 سال قبل، بعثت نبوی سے 10 سال قبل 13 رجب المرجب کو مکہ مکرمہ میں ہوئی، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہجرت فرمائی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 23 سال تھی۔ جس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اسی طرح سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی اور چھوٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اور یہ سن 2 ہجری کی بات ہے۔ آپ نے کون کون سے غزوات میں شرکت کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مختلف جنگیں ہوئیں اور مختلف غزوات پیش آئے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے علاوہ باقی تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد میں شرکت کی۔ بنو سعد کی سرکوبی کے لیے سن 5 ہجری میں جنگ ہوئی، اس میں آپ شریک ہوئے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق میں شرکت کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی عبارت تحریر کی، جو سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں پیش آیا، اس میں بھی شریک ہوئے۔ ان غزوات کے علاوہ اور بھی مختلف جنگوں میں اور انفرادی جنگوں میں بھی شریک ہوئے، اپنے حریفوں کو قتل کیا اور خوب بہادری اور دلیری کے جوہر دکھاتے رہے، اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ بھی بہادری کے جوہر دکھائے۔ جب آپ کو خلافت ملی، یعنی سیدنا حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے، تو آپ نے دار الخلافہ مدینہ کے بجائے کوفہ بنا لیا، اور کوفہ ہی میں عبد الرحمن ابن ملجم ایک ایرانی نے نماز فجر کے وقت جامع مسجد کوفہ میں 18 رمضان المبارک کو بروز جمعہ کو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ پر حملہ کیا۔ ابن ملجم کی تلوار کا زخم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کن پٹی تک جا پہنچا تھا۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ آپ اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے چند دن بعد، یعنی 21 رمضان المبارک کو سن 40 ہجری میں جامع شہادت نوش فرما گئے، اور کوفہ کے قریب ایک مقام جس کا نام نجف ہے، وہاں مدفون ہوئے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری تک تقریباً 44 لاکھ مربع میل پر 3 دن کم 5 سال 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری تک تخت خلافت پر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متمکن رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان سن 40 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی خلافت بھی 21 رمضان سن 40 ہجری تک جاری رہی۔ آپ نے مختلف اوقات میں اپنی پوری زندگی میں متعدد نکاح کیے، اور آپ کی کثرت سے اولاد بھی ہوئی۔ ان میں سب سے پہلا نکاح سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا۔ ان کے بدن سے 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ لڑکوں کے نام حضرت حسن بن علی، حضرت حسین بن علی اور حضرت محسن بن علی، اور لڑکی کا نام ام کلثوم رکھا۔ حضرت فاطمہ بنت رسول کی زندگی میں سیدنا علی المرتضیٰ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، مگر جب حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی تو آپ نے بکثرت نکاح کیے۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد سیدنا علی نے دوسرا نکاح ام البنین بنت حرام سے کیا۔ ان کے بدن سے عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے۔
آپ نے تیسرا نکاح لیلہ بنت مسعود سے کیا، ان کے بطن سے عبداللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے۔ آپ نے چوتھا نکاح اسما بنت امیس سے کیا، ان کے بطن سے محمد الاصغر، عون اور یحییٰ پیدا ہوئے۔ آپ نے پانچواں نکاح امامہ بنت ابی العاص سے کیا، ان کے بطن سے محمد الاوسط پیدا ہوئے۔ آپ نے چھٹا نکاح خولہ بنت جعفر سے کیا، ان کے بطن سے محمد الاکبر پیدا ہوئے، جن کو محمد بن حنفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ساتواں نکاح صحبہ بنت ربیعہ سے کیا، ان کے بدن سے ام تحسین اور رملۃ الکبریٰ اور ام کلثوم صغریٰ پیدا ہوئیں۔ آپ نے آٹھواں نکاح ام سعید بنت عروہ بن مسعود سے کیا، ان سے 3 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ آپ نے نواں نکاح ممیات بنت امرؤ القیس بن عدی سے کیا، ان کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو کم سنی میں وفات پا گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں تو فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر اوڑھائی اور اپنے بستر پر لٹایا اور چند امانتیں بھی دی تاکہ لوگوں تک پہنچا دے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی خدمت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی سپرد ہوئی۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے اور بہت سے کافر آپ کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے۔ ناظرین، آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کومنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔